السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق بالدین وهو ذو القوة المتين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وإجماعين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم نہایت عزت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و عزت احترام پیش کرتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد محضر الجود والکرم وعلى آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وسلم سلام و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول کرے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقہ طفیل میں ہم تمام لوگوں کے گناہ کو معاف، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. ان کے نثار کوئی کیسے زندگی میں ہو جب یار آ رہے ہیں سب ہم بھلا دیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نصر ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نصر ہوگا. لوگوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، ان کی بات نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں انچے بسا دیے. بڑی سعادت سے لبریز عظیم المرتبت مہینے سے ہم لوگ برکتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے. خدائے وحدہ لا شریک اپنی شان کریمی کے مطابق ہماری بندوں کو عطا فرماتا ہے. ظاہر ہے جب یہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے تو یقیناً یہ مہینہ بھی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. نبی سے ہر نسبت والی چیز ساری نسبتوں سے اعلیٰ ہے. یہ عظیم الشان نسبت رکھنے والا مہینہ بھی ساری نسبت رکھنے والے دنوں اور مہینوں سے اعلیٰ ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھ لے، خیر امت کا اعزاز پالے، خیر امت ہونے کا شرف ملے. آدمی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، موسیٰ کی بھی امت تھی، لیکن آدمی ہونے کی بنیاد پر شرف نہیں. نسبت محمدی نے ہمیں خیر امت عطا فرمائی. خیر امت یہ نسبت بڑی عظیم الشان نسبت ہے جسے توفیق ملتی ہے وہی سمجھتے ہیں.
جس پر خدا کا فیضان فضل ہوتا ہے وہی سمجھتے ہیں۔ سمجھنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اہم صحابہ کرام کے عظیم الشان جماعت جو کچھ نبی کو سمجھی، اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی شان سے، اپنی فضل سے، اپنے کرم سے جنہیں چاہا مصطفیٰ کی بارگاہ کا فہم عطا فرمایا۔ کمپلیٹ مصطفیٰ کو خدا کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکتا۔ ایسا عظیم الشان، بے شمار اور بے حد اوصاف رکھنے والی ذات ہمیں ملی۔ پورے معاشرے میں اس باپ کا سر بلند ہو جاتا ہے جس کو انفرادی شان والا داماد ملتا ہے۔ 5 بیٹیوں میں ایک داماد بھی اچھا ملتا تو شان اور سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت کا کمال ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ آپ سوچیے جب میدان محشر قائم ہوگا، ہمارا سر اس نسبت کی بنیاد پر کتنا بلند ہوگا۔ یہ وہ ہے جو محمد سے نسبت رکھتے ہیں، یہ وہ ہے جو نسبت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا اس نسبت کے سب کو طفیل میں جب تک زندہ رکھا ہے اس نسبت کے احساس کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ پاک اس کا شعور کامل ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں نے تلاوت کی ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ آیت نمبر 40 سے آپ کو چند آیت کریمہ کا خالی ترجمہ کرنا۔ ابھی دیکھیے میں نے جو تلاوت کی ہے آیت کریمہ، اور اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد میں نے دعا کی جو ہمارا آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے، اور آپ سب ہم سب آمین بھی بولے الحمدللہ۔ ہم لوگ کے لیے بند کرو بھائی، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑا عقیدے اور بڑے توحیدی پہلو دے رہا ہوں آپ کو، سمجھیے۔ کسی کا بھی بلا چوچرا خدا کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف ہمارا ذہن گیا اور کہا اے اللہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے وسیلے سے ہمیں حق بولنے، ہمیں حق کی تلقین کرنی، یہ سب جملہ ہم نے جب کہا تو آپ سب نے بلا چوچرا کہا آمین۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے اس میں شک نہیں ہے کہ اگر اللہ کی آیت کا وسیلہ لیا جائے، اگر اللہ کی آیت اور کلام کا وسیلہ لیا جائے تو کوئی طبقاتی تصور نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹلی تصور ہوتا ہے توحید کا۔ صحیح ہے؟ یہ میں وہ عقیدہ دینے جا رہا ہوں کہ آپ محسوس کیجئے گا اس کو۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی، میں نے کہا جس آیت کی تلاوت کی مولا اس آیت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما لے، اس آیت کے سب کو طفیل میں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس آیت کے وسیلے سے ہمیں حق بولنے اور حق کی تلقین کی توفیق عطا فرما۔ اب سب نے کہا آمین، اور بے چوچرا اس میں کسی بھی زاویے سے کوئی نہ غلو کا پہلو ہے، نہ تنزلی کا پہلو ہے، ایک پل پہلو ہے، تم برابری کا پہلو ہے، مساوات کا پہلو ہے، یعنی کسی کا اختلاف نہیں۔ توجہ دیا؟ لیکن آپ ذرا سنیے، جب اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہیں پر سے بکھر جاتی ہے نسلیں، بکھر جاتی ہے قوم۔ ہوش کے ساتھ سنیے، ہم کیلنڈر کے اعتبار سے 2016 میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگرچہ اس کا تصور نہیں ہے لیکن داخل تو ہوئے، صحیح ہے؟ یہ ہمارا یہ اسلامی مسلمان کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اسلامی کیلنڈر ہم مسلمان ہیں تو اس کے حساب سے ہمارا تیسرا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ جو 2016 جس کی طرف منسوب ہے وہ خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خوشی عیسیٰ کی طرف منسوب ہے۔ عیسوی اعتبار سے 2016 ہے، ہجری اعتبار سے 1437 میں چل رہا ہے۔ بہرحال دعا یہی ہے کہ جو بھی دن ہمارے لیے آئے، مہینہ ہمارے لیے آئے، سال ہمارے لیے آئے، سب نبی کے اعتبار سے آئے، ایمان کے اعتبار سے آئے، اسلام کے دائرے میں چمکے،
سب نورانیت اسلام میں، مذہب میں، اور ہمارا اللہ اور رسول کے آئینے میں، توحید اور رسالت کے آئینے میں ہر لمحہ ہمارا گزرے. بس یہ دعا ہے، چاہے وہ 2016 ہو یا 2015 ہو. ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہمیں سروکار ہے اللہ کی. الحمدللہ. ثم درود شریف پڑھی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ کیجیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں نے تلاوت کی، اور تلاوت کرتے ہی جو میری روش ہے ہر خطاب جمعہ کے اعتبار سے وہ یہ ہے، اے اللہ جو میں نے تلاوت کی اس تلاوت کے صدقے میں، اس آیت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے. اور سب نے کہا آمین. بس یہی پوائنٹ سمجھنا ہے جو پلس پوائنٹ. ٹرانسلیشن کرتے ہی، یعنی ترجمہ کرتے ہی، ترجمانی کرتے ہی نسلیں طبقاتی فکر میں بدل جاتی ہے. نوٹ کرنا، توحید کا ملاحظہ کرو، قرآن کا ملاحظہ کرو. آپ نے ایگزیکٹ قرآن سنا اور اس کے وسیلے سے دعا کری تو کسی کا اختلاف نہ ہوا، لیکن آپ ترجمہ سنیے اور آپ اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ترجمہ سنیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یہ ہے قرآن کا ترجمہ. اور اس آیت کے ذریعے سے میں نے اس آیت کے وسیلے سے دعا کیا، کسی کا اختلاف نہ ہوا. اب ترجمہ سنیے، اے غیب کی خبر بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی، نبی مانے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو شاہدن، امت کے اعمال پر گواہ بنایا. یہ ترجمہ. اب آپ بتائیے اس میں پروردگار عالم نے حبیب پاک کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد آپ کا ایک پوزیشن اور آپ کی ایک عظمت بیان کی، اور وہ یہ کہ آپ کو ہم نے گواہ بنایا. اور کس پر؟ امت کے اعمال پر گواہ بنایا. کسی کو اختلاف. ترجمہ کرتے ہی کیوں بکھر گئی امت کہ نبی کے وسیلے سے دعا کرنا حرام، نبی کے وسیلے سے دعا کرنا شرک. یہ آیت کریمہ کے جب وسیلے سے ہم نے دعا کیا، کسی کا طبقاتی تصور نہ تھا، سب کا اکول ذہن تھا. ترجمہ کرتے ہی کیوں بکھر گئی امت؟ ڈائریکٹ آپ نے نبی کے وسیلے سے دعا کیا، شرک اور بدعت میں تبدیل ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ اور جب آیت قرآنیہ کے وسیلے سے دعا کیا تو یہ توحید بن گئی. یہیں پر ہماری چوک ہے. ترجمہ سنیے، اے غیب کی خبر بتانے والے، اے نبی آپ کو ہم نے بھیجا گواہ بنا کر. اب یہ ترجمہ ہوا. اگر یہ نبی آپ کو ہم نے بھیجا گواہ بناتے ہوئے، لینگویج بدلا ہے صرف، وہ عربی میں ہے اور یہ اردو میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن یہ عربی ہے، اور اس کا اردو میں جو میننگ اور ترجمہ ہو رہا ہے، اے غیب کی خبر بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. تو اردو میں اگر ہم کہیں کہ اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے جس کو تو نے گواہ بنا کر بھیجا ہماری دعا قبول کر لے، تو امت کہتی ہے شرک. امت کا ایک طبقہ کہتا ہے بدعت ہے، امت کا ایک طبقہ کہتا ہے حرام ہے. اور وہی عربی لینگویج میں کہیں اے اللہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے، تو امت توحید پر آ جاتی ہے. امت اکول، امت مساوات کے طبقے میں آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی یہاں پر ہے جس کو بولتے ہو آپ انگلش میں مس انڈرسٹینڈ. یہیں پر ہماری چوک ہوتی ہے، یہیں پر ہماری فہم و ادراک کا چوک ہوتا ہے کہ عظمت والے رسول کی جب قرآنی شکل میں ہم تلاوت کریں، توجہ دیجیے، تلاوت کریں اور اس تلاوت کے وسیلے سے دعا کریں، کسی کا اختلاف نہیں، اور جب ہم اس تلاوت کا ترجمہ کر لیں تو فوراً اختلاف ہو جاتا ہے. نہیں، امت کے وفاداروں، مومنوں، مسلمانوں، توحید اور اسلام اور قرآن کے آئینے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے، جب اس آیت کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس آیت قرآنی کے وسیلے سے دعا کرنا حلال ہے، تو اس کے ترجمہ کے وسیلے سے حرام کیسے ہو جائے گا؟ اس کے ٹرانسلیشن کے ذریعے سے حرام کیسے ہو جائے گا؟ صرف ٹرانسلیشن میں لینگویج بدلتا ہے، حقیقت نہیں بدلتی. لینگویج بدلتا ہے. اردو میں آپ کہتے ہو نبی کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر، شاہد کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر. کوئی تو اس کا ڈکلیئر کر دے گا، اس کا انکار کر سکتا ہے؟ قرآن سے نوٹ کیجیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر بتانے والے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. ہم ابھی حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کر رہے، وہ اس لیے کہ بس یہاں پر بھی بکھر جاتے ہیں. کہا ہے شاہدن، شین علی زبر شاہ، چھوٹی حاضر ہی، دال الف دن، شاہدن، یہ ہے ایگزیکٹ. اب ہم ڈکشنری کے اعتبار سے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے.
سب سے عظیم الشان ڈکشنری جو پوری دنیا میں مقبول ہے وہ علامہ امام راغب اصفہانی کی کتاب المفردات، ایک بڑی آتھینٹک ڈکشنری کی عربی کتاب عربی ہے، اور قرآن پاک کے جو میننگز اور الفاظ الفابیٹس کے جو ترجمہ کیے گئے ہیں اس کے اندر، اس میں کسی کا اختلاف نوٹ کیجیے۔ شاہد کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ نوٹ کیجیے، آنکھ سے دیکھنا یعنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا یا دل کی آنکھ سے دیکھنا، یہ دونوں مراد ہے اس آیت کریمہ میں۔ الشہود اما بالبصر اور اما بالبصیرہ، بصیرت بولتے ہیں دل کے دیکھنے کو اور بصر بولتے ہیں ماتھے کی آنکھ کے دیکھنے کو۔ اب آپ تو ہے ایک اندھا جو محسوسات کے ذریعے سے دل سے دیکھ لیتا ہے کہ سامنے کون ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا ماں، اور ایک آنکھ والا ہے جو سب دیکھ کر کے ماتھے کی آنکھ سے فیصلہ کرتا ہے۔ دو ہی ہے، رویت اور مشاہدہ اور دیکھنے کی صورت۔ فرماتے ہیں کہ شاہد جو شہود اور مشاہدہ سے ہے، اس کا معنی یا تو دل سے دیکھنا یا آنکھ سے دیکھنا۔ اب آپ ایک دم بالکل سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، دل سے دیکھا جائے یا آنکھ سے دیکھا جائے؟ یہ تصور کب آئے؟ جس کے پاس دل ہوگا تو دل سے دیکھے گا، جس کے پاس آنکھ ہوگی تو وہ آنکھ سے دیکھے گا، اور یہ دونوں وصف آپ کے نبی کا بیان ہو رہا ہے، یہ دونوں اوصاف آپ کے نبی کا بیان ہو رہا ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، ایک غیب کی خبر بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو امت کے اعمال کو دل سے دیکھنے والا بنا کر بھیجا یا آنکھ سے دیکھنے والا بنا کر بھیجا؟ دل سے دیکھنے والا بنا کر بھیجا یا آنکھ سے دیکھنے والا بنا کر بھیجا؟ یہ دونوں ترجمہ ہو، اور ایک ڈکشنری کے اعتبار سے کر رہا ہوں تاکہ حدیث ضعیف وغیرہ کبھی پہلو نہ لائے۔ نوٹ کیجیے گا، ہم نے آپ کو دل سے دیکھنے والا بنا کر بھیجا یا آنکھ سے دیکھنے والا گواہ بنا کر کے یا آنکھ سے دیکھنے والا بنا کر کے بھیجا۔ دونوں میں اگر فیصلہ آپ کریں تو دل سے دیکھنے والی ذات ہو یا آنکھ سے دیکھنے والی ذات ہو، یہ دونوں رسول پاک کا وصف بیان ہو۔ اور کس کو دیکھنے والا بنا کر بھیجا؟ کس کو دیکھنے والا بنا کر بھیجا؟ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ امت کے اعمال کو بنا کر بھیجا، دیکھنے والا بنا کر بھیجا۔ بار نمبر 11 میں فرسٹ پیج میں اور سیکنڈ پیج میں دونوں میں آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ سَيَرَ اللَّهُ يَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں تو جس بھی اعتبار سے آپ بنائیں، جانتے ہیں دل سے دیکھنے والا اور آنکھ سے دیکھنے والا، یہ دو اس لیے بھی ترجمہ کیا گیا کہ اللہ دل سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کی شان کیا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہم اس کی کیفیت سے مجہول ہیں، ہم خود اس کی کیفیت مجہول ہے۔ امام مالک تو فرماتے ہیں اس کی کیفیت کی تلاش یہ بدعت ہے، بدعت مذمومہ ہے، گمراہی ہے، اس کی کیفیت نہیں تلاش ہے۔ توجہ دیجیے، ارے کیسے کیفیت تلاشیں گے؟ قرآن میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن جب ید اللہ کا پس منظر دیکھتے ہیں 12 نمبر 26 میں آیت نمبر 10-11 میں آپ دیکھیں، 10 میں اللہ پاک اپنی شان فرماتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن جب پس منظر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کو نبی بیعت کر رہے ہیں، اور اس بیعت میں جب نبی صحابہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں تو رب کہہ رہا ہے حبیب آپ نے اپنا ہاتھ نہیں رکھا، میں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، بے شک اے لوگو جو اے حبیب مکرم جو آپ سے بیعت لے رہے ہیں اور جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، یا آپ جن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، جو بیعت کی صورت ہے، یہ بیعت جو لے رہے ہیں یہ بیعت آپ سے نہیں لے رہے ہیں، انما يبايعون الله، یہ اللہ سے بیعت لے رہے ہیں، اور جو آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں ان کے اوپر، یہ آپ نہیں رکھ رہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر۔ تو دیکھا، اگر سیمپل ڈکشنری میں دیکھیں تو اللہ کا ہاتھ ترجمہ کرنا پڑے گا، لیکن نہیں کیا، اس کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ اللہ کا ہاتھ پاک ہے، اللہ کے ہاتھ کی جو طاقت ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے۔ طاقت اور قدرت کا نام اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں تلاشنا چاہیے۔ پس منظر دیکھیے، اے نبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، ہم نے آپ کو ماتھے کی آنکھ سے بھی دیکھنے والا بنا کر بھیجا اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھنے والا بنا کر۔ کیا بتائیے، یہ دو ترجمے میں کتنی عظیم نقطے کی بات جو دینے جا رہا ہوں یہ
31 کے بعد 12 بجے رات کو میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا دونوں میں کلبوں میں رقص کا اہتمام ہوا، جوش و خروش ہوئے. اس کو جمہوریت کا نام دیا گیا. آپ کے ملک میں اس کو سیکولرزم اور آزادی اظہار خیال یا آزادی کا نام دیا. لیکن آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، جس نبی کو اس شان سے اللہ نے بھیجا، اے حبیب مکرم، ہم آپ کو دل سے بھی دیکھنے والا بنا کر بھیجا اور آنکھ سے بھی دیکھنے والا بنا کر. آپ چلتے ہیں، چلتے چلتے مسجد کے پوسٹر پر بھی آپ کی نگاہ پڑتی ہے. اس پوسٹر میں لکھا رہتا ہے جشن میلاد النبی یا جلسہ غوث الورا یا جو کچھ بھی لکھا رہتا ہے، تو دیکھتے ہوئے آپ کی باجیں کھل جاتی، خوش ہو جاتی ہیں. اور آپ تھیٹر کے اسٹیج اس کو بھی دیکھتے ہیں، دیواروں اس میں ننگی تصویریں رکھتے ہیں، اسے بھی آپ دیکھتے ہیں. نوٹ کیجیے گا، محسوس کیجیے. لیکن اس کو دیکھتے ہی آپ اپنی آنکھیں چھپا لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں. توجہ کیجیے، یہاں ماتھے کی آنکھ کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھ نے بھی فیصلہ کیا نہیں بہت اچھا ہے، خوش ہو گئے آپ. بس یہی ملاحظہ. نبی امت کے سارے اعمال سے باخبر ہے، اور امت میں کئی طبقے ہیں، امت میں کئی کوالٹیاں ہیں. کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، جو توحید و رسالت کے صحیح علمبردار ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی پاسداری، توحید و رسالت کی پاسداری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دل سے بھی مصطفیٰ دیکھنے والے ہیں، آنکھ سے بھی دیکھنے والے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو قلبوں میں بھی ہیں. نوٹ کرو قرآن کی آیت کریمہ سورہ نساء میں بھی اور سورہ نحل میں بھی فرماتے ہیں، جب ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی رسول پاک کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یہ تلاوت یہ تھی کہ وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے حبیب مکرم، ہم آپ کو تمام امتیوں کے اعمال کی گواہ بنا کر کے دنیا میں بھیجے تھے، آئیے اپنی امتیوں کے اعمال کی گواہی دیجیے. تو نبی اعظم رونے لگے، نبی اعظم اشبار ہو گئے، نبی اعظم کہنے لگے رک جاؤ، اب تلاوت مت کرو. صحابہ کرام میں سے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہو گئی؟ تلاوت غلط کر دیا کیا میں نے؟ کچھ غلطی واقع ہو گئی؟ کہا نہیں، تلاوت کی میننگ پر توجہ دو. تلاوت میں کیا کہہ رہا ہے مولا؟ امت کے اعمال کی گواہی کے لیے مجھے پیش کیا جائے گا. بتاؤ، جو امت کے گناہ میں دلدل، جو امت کے رشوت میں دلدل، جو امت کے زنا خوری میں دلدل، جو امت کے رقص میں دلدل، جو امت کے سیلیبریشن میں دلدل، جو امت کے غلط کاریوں میں کے دلدل میں پھنس گئی ہے، ان کو بھی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. اور رب کہہ رہا ہے میں تمام کے اعمال کے گواہی تجھے بنا کر کے پیش کروں گا، بس چھوڑ دے. اسی لیے میں رو پڑا ہوں اور اسی لیے میری آنکھیں اشکبار ہے. پیارے مصطفیٰ دو کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور قلب والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، رقص والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، مگر وہاں آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں دل سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو دل سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھ سے دیکھنے والے کے لیے مصطفیٰ کا دل روتا ہے، اور دل سے دیکھنے والے کے لیے مصطفیٰ کی آنکھیں بھی خوش ہوتی ہیں. اس لیے پیارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رونے کی بات کہی تو اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کے رونے کے مکمل طور پر سلسلے جاری ہوتے، امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یہ تصور تھا کہ طائر سدرہ کو رب العالمین بھیجتا ہے. اے حبیب مکرم، کیوں رو رہے ہو آپ؟ کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے، یا اللہ، گواہ تو نے مجھے بنایا ہے اور عادل بھی بنایا ہے، سچا بھی بنایا ہے، تو میں سب کی گواہی کیسے دوں؟ اچھوں کی گواہی کے لیے تو میں بالکل پیش ہوں. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، غوث کتب ابدال ہے، میرے نیک غلام ہے، محبوب ہے. اے اللہ، ان کی گواہی کے لیے تو میں کوئی پریشان نہیں ہوں، لیکن جو قلبوں میں ہے، جو سیلیبریشنوں میں ہے، جو غلط کاریوں میں ہے، جو سود خوروں میں ہے، زناکاروں میں ہے، غیبتوں میں ہے، چغل خوریوں میں ہے، جو کرپشن میں ملوث ہے، اے اللہ اس کی کیسے گواہی دو؟ تو پروردگار عالم تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا، اے حبیب آپ روئیے نہیں، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ چھپا دوں تو میں ستار العیوب بھی ہوں، چھپا دوں گا. حبیب آپ بس روئیے نہیں، آپ کے آنسو کی قدر میری بارگاہ میں بہت ہے. اس لیے حبیب مکرم روئیے نہیں. گنہگارو، نوٹ کرو، محسوس کرو آپ، اے حبیب مکرم
ہم نے آپ کو ماتھے کی آنکھ سے بھی دیکھنے والا بنا کر بھیجا اور دل کے آنکھ سے بھی دیکھنے والا بنا کر بھیجا۔ اب ہم سب کو اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینا اور کرنا، کیا اپنے نبی کو ہم دل سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں یا آنکھ سے دیکھنے کی دعوت؟ دیکھ رہے ہیں دونوں میرے آقا، دونوں دیکھ رہے ہیں، اور کیسے نہیں دیکھیں گے یار؟ سینے کے اندر جو موجود ہے یہ تفاوت مدینہ و ہند، یہ ہند اور مدینہ کا تفاوت نبی کے لیے کوئی آڑے نہیں ہے، کوئی آڑے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پوزیشن رب نے عطا کیا ہے جس کے پاس کوئی آڑے نہیں، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی بہت دوری کا پہلو نہیں ہے کہ وہ وہاں ہے تو یہاں کیسے دیکھیں گے؟ نہیں پیارے، جب رب نے پوزیشن دیا ہے تو یہ طاقت بھی عطا کی ہو، یہ عظمت بھی عطا کی ہو۔ جب رب نے کہا کہ ہم اعمال کرنے والی امتیوں کے تمام اعمال پر آپ کو گواہ بنائے ہیں، آپ کو گواہ بنائے ہیں، تو اب مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھتے رہیں گے، قیامت تک امتی موجود ہے اور عمل کر رہی ہے، تو وہ دیکھنا لوازم نبوت میں سے نوٹ کیجیے گا۔ رسول پاک کو یہ بھی نہیں کہا یا محمد انا ارسلناک شاہد، اے محمد یا اے خیر البشر، بشر کا بھی جملہ نہیں کہا، اے نبی۔ اس لفظ پر اگر غور کریں تو جو میں نے ابھی 1 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ پہلے کہا کہ نبی کا قیامت تک امتیوں کے اعمال سے باخبر رہنا یہ لوازم نبوت میں سے، نبوت کے لوازم میں سے ہے، نبوت کا لازمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی کہا پھر گواہ کہا، نبی پہلے کہا ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پوشیدہ باتوں کی خبر دے، چھپی ہوئی باتوں کی خبر دے۔ نبی کا معنی جیسے اب مفتی کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کا مسئلہ بتائے، شریعت کا مسئلہ بتائے۔ توجہ دیجیے گا، انجیکشن کے بارے میں نہیں، قرآن حدیث کے بارے میں بتائے۔ تو ایسے ہی نبی کسے کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی باتوں کو بتائے، جو غیب کی باتوں کو بتائے۔ تو اب نبی کو گواہ بنایا، توجہ دیجیے، تو نبی کا قیامت تک کے امتیوں کے اعمال ہر طرح سے ان کی نگاہ میں رہنا یہ آپ کی نبوت میں داخل ہے۔ توجہ دیجیے، یہ آپ کی نبوت کا لازمہ ہے، کمپلسری ہے۔ آپ کا نبی وہ ہے ہی نہیں جو خاص خطے کا نبی ہے، وہ تمام عالم کا نبی ہے، اس کے دائرے نبوت میں تمام عالم ہے، تو تمام عالم کے اعمال بھی اس کے دائرے نبوت بھی، دائرے نبوت میں تمام امتیوں کے ایک ایک احساسات۔ ارے بلکہ حدیث پاک بخاری کی حدیث سنیے آپ، پیچھے بڑی صفحے رہتی تھی صحابہ کرام، کچھ لوگ جو ترجمہ اس بخاری کا کرتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں کہ میں پیچھے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، تو اس سے جنرلی مفہوم جاتا، ہاں پیچھے جو پہلی صف کو دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ نہیں جانتے کتنے صحابہ تھے، واہ لاکھوں صحابہ تھے، اور بیک وقت جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس وقت تو مصطفیٰ جب موجود ہیں تو عورتیں بھی صفوں میں رہتی تھی، یہ بعد میں فتنوں کے اندیشے نے بند کر دیا۔ توجہ دیجیے گا، تو کتنے صحابہ رہتے؟ نبی جنرلی طور پر فرماتے ہیں پیچھے جتنے بھی ہو، ایک ایک کے ظاہر کو بھی اور ایک ایک کے باطن کو بھی سامنے کی طرح دیکھ رہا۔ یہ ترجمہ، فواللہ ما یخفی علی رکوعکم وخشوعکم، یہ جملہ، اللہ کی قسم تمہارا رکوع یعنی ظاہر، تمہارا رکوع اور تمہارے دل کی کیفیت کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نیت اور تمہارے ارادے، تمہارا احساس کہیں دفتر پہ تو نہیں ہے، کہیں گھر میں تو نہیں ہے، کہیں تم اللہ اکبر یہاں کہہ رہے ہو، وہ لانا کہتے یہ لانا کہتے یہ تو سوچ نہیں ہے۔ تو یہ سب احساسات کو بھی مصطفیٰ بالکل ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو لاکھوں کی صفحے رہتی تھی، توجہ دیجیے گا۔ ارے آپ اگر چاہیں بھی تو ابھی تو یہ دیکھیے، اور تحت نگاہ اگر دیکھیں لاکھ کا مجمع ہو تو سب سے لاسٹ والے کو پہچان نہیں سکیں گے ایک چہرے سے، ہاں کوئی تو بیٹھا ہے اتنا بولے، لیکن یہ کہ اس کے دل میں کیا ہے یہ نبی جانتا ہے، یہ نبی جانتا۔ اللہ بات فرما رہا، رسول پاک بخاری میں فرما رہے کہ پیچھے جتنے بھی لوگ ہو، اب تک یہی سنے تھے نا کہ پیچھے بھی دیکھتا ہوں سامنے بھی دیکھتا ہوں، ایسا نہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک کے جو بھی دل میں موجود ہے سب مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ایسا پاورفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے آپ ہرگز یہ تصور میں مت رکھیے
نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کرتوت سے بے خبر ہے؟ نہیں. جہاں ہے آپ، جیسے ہے آپ، جو کر رہے ہیں آپ، جس طرح کر رہے ہیں آپ، نوعیت جو بھی ہو، کیفیت جو بھی ہو، کوالٹی جو بھی ہو، ادائیں جو بھی ہو، حرکتیں جو بھی ہو، یہ سب مصطفیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی اس لیے چھپا ہوا نہیں ہے کہ آپ نبی، سارے جہان کے نبی ہیں. اور منصب نبوت جب عام ہے تو جتنی بھی عمومیت کی دنیا ہے، جتنی بھی دنیا ہے، وہ سب دائرے نبوت میں آنا لازمی نبوت ہے. بڑی اہم بات کہہ دی ہے میں نے. جتنی بھی عمومیت ہے وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین. عالمین جہاں جہاں ہے، جیسے جیسے ہے، جو جو ہے، چاہے وہ چونٹی ہو یا ہاتھی ہو، بچہ ہو یا باپ، افراد میں جتنے بھی ہوں، گھر کے دیوار کے اندر کی کیفیت، خود آپ اپنے اندر کتنی نسیں ہیں وہ آپ نہیں جانتے، نبی جانتے. آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ آپ جان رہے ہیں، آپ سوچیں گے کیا وہ مصطفیٰ جانتے. جامع ترمذی کی حدیث ایک جلدی سے بول دوں آپ کو. مصطفیٰ حضرت ابو حذیفہ یا حذیفہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف ماں اور بیٹا جانتا تھا. گھر میں ماں سے کہا تھا ماں میں رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو ماں نے کہا بیٹا جا، نبی سے کہہ دینا کہ میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دے، میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دے. بس بیٹا اور ماں جا. نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، پوری تقریر کی بیچ کی باتیں حذف کر کے ایک جملہ بتاتا ہوں. جب آخری لمحہ آتا ہے تو نبی پیچھے سے آگے سے فرماتے ہیں کون ہے پیچھے، اور خود فرماتے ہیں ابو حذیفہ. ابو حذیفہ نے کہا ہاں. آقا فرماتے غفر اللہ لک ولامک، جا اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیری ماں کو بھی بخش دیا. بتائیے تو نہ ابو حذیفہ نے ریکویسٹ کیا، نہ ماں نے آ کر بتایا میرے لیے مغفرت کی دعا کی. کیوں؟ نبی کے سامنے نہ پاسٹ آڑے ہے، نہ پریزنٹ آڑے ہے، نہ فیوچر آڑے ہے. لوازم نبوت، دائرہ نبوت یہ اتنی وسیع ہے کہ امت کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتی. یہ بہت وسیع ہے، توجہ دیجیے گا، یہ بہت وسیع ہے. ارے مسند کی روایت بڑی اوتھینٹک روایت آ گئی. حضرت عباس ہے جو ابھی ایمان نہیں لائے، نبی کے سگے چچا. نوٹ کیجیے گا، بڑی اہم حدیث پاک. جب رسول پاک کے سامنے بدر کے بعد یہ قیدی بنا کر لائے گئے، بدر کا میدان فتح ہو گیا، پہلی جنگ عظیم فتح ہو گئی اور یہ قیدی بنا کر لائے گئے. تو قیدی بنا کر لائے جانے میں جو اتفاق ہوا تھا وہ فدیہ پر اتفاق ہوا تھا. فدیہ لے کر کے کچھ لے کر کے چھوڑ دینا ہے قیدیوں کو. تو حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے نبی کہتے ہیں عباس آپ کچھ دیجیے اور اپنی جان چھڑائیے. حضرت عباس کہتے ہیں لیس لی مال، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. توجہ دیجیے، اب جو عربی کا جملہ بولے تو آقا فرماتے ہیں فائن المال الذی